اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ تو ہم کل موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ النمل سے پڑھ رہے تھے، اور ہم نے یہاں تک یہ قصہ کل سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے مدین سے واپس نکل گئے، یعنی وہاں پہ انہوں نے 10 سال مکمل کر لیے تھے، اور اللہ کی ہی یہ حکمت اور اللہ کی ہی منشا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے واپس نکل کے کہیں اور جانا تھا۔ ابھی تک یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے اہل و عیال کو لے کے نکلے تھے کہیں اور سیٹل ہونے کے لیے، مگر راستے میں ہی ایک جگہ شام ہو گئی اور وہ کہیں پہ پناہ لے کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا آرام فرمانے لگے تو انہیں آگ نظر آئی دور سے، اور ریگستانی علاقے ہیں اور شام میں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھی کہ کہیں پہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے تو انہیں محسوس ہوا شاید یہاں پہ کچھ لوگ آباد ہوں گے، تبھی تو وہاں آگ ہے۔ تو اس صحرا میں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم انتظار کرو، میں اس آگ تک جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آبادی ہو، کچھ کھانے کا سامان مل جائے یا کوئی خبر مل جائے کہ یہ کون سا شہر ہے یا کون سا علاقہ ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا کم سے کم میں کچھ نہ کچھ آگ وہاں سے لے آؤں گا تاکہ ہم یہاں بھی آگ بھڑکا سکیں، ایک شعلہ بھڑکا سکیں اور ہم گرمی حاصل کریں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں غالب اور حکمت والا، یعنی کہ ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس آگ کے پردے، بیچ میں آگ کا پردہ ہے مگر کلام ڈائریکٹلی رب العالمین کر رہے ہیں۔ تو ذرا آپ عظمت دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا ہے کہ تمام انسانوں میں بس ایک انسان چنا گیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی خطاب کیا، اور ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، نہ تو ان کو یہ جو رسالت کا جو یہ فریضہ ہے وہ سونپا گیا ہے۔ تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ وہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، اور واقعی میں ان کے کریکٹر بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ جو ایک اللہ کے چنندہ بندے کے ہونے چاہیے۔ اپنی زندگی کے یہ جو اس ایج تک بھی وہی کچھ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف النفس انسان تھے،
رحم دل تھے، سچے تھے، مگر نبوت کا جو ڈائریکٹ پیغام ان تک آیا وہ یہیں پہ آنا شروع ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ چیز ایک دم گریسپ کرنا تھوڑا سا ان کمپریہنسو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. تو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام بڑا سادہ طبیعت قسم کے انسان اور بڑے معصوم قسم کے انسان. تو اب آپ سنیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ موسیٰ یقیناً میں ہوں اللہ عزیز اور حکمت والا. یہاں سے ایک اور چیز ہمیں ذہن میں لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی. کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ خطاب کیا، اور وہاں کچھ سے مراد غالباً خالی موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن میں ایٹ لیسٹ اور کسی رسول کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ سمجھنی ہے ہمیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمت بخشی، کتنا مبارک بنایا. اس کے لیے ایک حدیث بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تمام کے تمام مخلوق جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، تمام کے اوپر موت صادر ہو جائے گی. وہ جو قیامت میں سور کا پھونکنا ہے، اس کے بعد جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی وہ ٹرمپٹ ول بی بلون. وہ جو 2 ٹرمپٹ بجنے ہیں، ایک ٹرمپٹ تو وہ ایسی آواز جس سے ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں سب کو کھڑا ہونا ہے نا، پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے ایک آواز ہوگی جس سے سارے کے سارے انسان آدھے تو اپنے آرام گاہوں سے اٹھیں گے اور آدھے پھر جن میں قبر کا عذاب ہوگا وہ اپنے عذابوں سے باہر آ جائیں گے حساب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا کہ جس کو ہوش آئے گا، اور جب میں اپنی آنکھیں کھولوں گا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں. کچھ غالباً حدیث ایسی ہی ہے، مجھے پورا متن یاد نہیں ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا موسیٰ میرے ساتھ ہی اٹھائے گئے یا ان کو موت آئی نہیں. اتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی، مگر ہمیں یہی انسٹرکشنز ہیں، ہم نے کسی رسول کو کسی کے اوپر یہ نا اہمیت نہیں دینی اور یہ نہیں کہنا فلانا رسول چھوٹا اور تیرا رسول چھوٹا تو میرا رسول بڑا. سارے رسول رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں، الگ الگ قوموں کی طرف بھیجے گئے. لا نفرق احدا من رسلی، لا نفرق بین احد من رسلی. قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت ہے کہ وہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. وہ بس یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اے پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور جتنے بھی رسول تو نے دنیا میں بھیجے عدل اور انصاف اور حق کے ساتھ بھیجے، تو لہٰذا ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے وَأَلْقِ عَصَاكَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ اپنا جو عصا ہے، یہ جو لاٹھی ہے، یہ زمین پہ دے مار. اور بڑا بیوٹیفل انداز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس فریضے رسالت کے لیے چن لیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے کچھ یہ نا بنیادی فطرت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑا سادہ طبیعت اور بڑے معصوم اور بڑے یہ نا اسٹریٹ فارورڈ قسم کے. سارے رسول ایسے ہی ہیں، مگر جو قرآن میں ثابت ہوتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کو یہ ان مراحل سے گزارا. کوئی ایسا اسٹرکٹلی نہیں. جیسے قرآن میں ہمیں دوسری جگہ کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو بخوبی پتہ تھا کیا ہے،
مگر جس طریقے سے ایک بچے کے ساتھ سوال جواب کیا جاتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے کہ تو گھبرا نہیں، میں جو ہوں تیرا ہمدردی ہوں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے تو ایک انسان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کتنا کمفرٹیبل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرما رہے ہیں موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے پروردگار یہ میری لاٹھی ہے. اچھا آگے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ڈیٹیل بتاتے ہیں، یہ وہ لاٹھی ہے جس سے میں جانوروں کو چراتا ہوں، کہیں کوئی پیڑ کے اوپر دور کہیں پتے ہوں اسے نیچے اتار کے وہ جانوروں کو کھلاتا ہوں. کتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، پوری معصومیت. اتنا بھی کہہ سکتے تھے نا لاٹھی ہے، تو مگر وہ یہ فرماتے کہ وہ لاٹھی سے میں کیا کچھ کام کرتا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب یہاں پہ فرمایا گیا ہے ڈال یہ عصا، ڈال یہ لاٹھی. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ دے ماری، دیکھی کہ وہ لچکتے ہوئے سانپ کی طرح، گویا کہ وہ ایک اژدہا بن گئی. ٹھیک ہے، کأنہا جیسے کہ جان، ایک سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام یخلق یہ چیز دیکھ کے پیٹھ موڑ کے بھاگنے لگے ڈر کی وجہ سے. دیکھو یہ بھی تو معصومیت ہی ہے. رب العالمین موجود ہیں، موجود فزیکلی، تو کیا یہ الفاظ ہم نہیں یوز کر سکتے، مگر پردے کے پیچھے حائلیں اور ڈائریکٹلی کلام کریں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ایک دم یہ چیزیں گریسپ کرنا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، مگر وہی جانے گا جس کے ساتھ یہ بیتی ہوگی. رب العالمین کے کلام کے سامنے موجود رہنا ڈائریکٹ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. وہ آلریڈی وہ نا رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد پھر ایک دم یہ دیکھ لینا تو وہ والنٹرلی، وہ نہیں، نان والنٹری ایکشن ہو جاتا ہے انسان کا. جو ہی کوئی خطرہ دکھے نا ایک دم ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ رکھا ہے. اس کا ایک اسپیشل ورڈ ہوتا ہے کہ مطلب سپوز کرو گرم چیز کو آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا نا، ایک دم وہ ہاتھ پیچھے ہو جائے گا. اس میں آپ کی انٹینشنس کی بھی یہ جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. انٹینشنز وہ ہوتی ہیں جو دماغ سے چلتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسپائنل کارڈ کے ساتھ رکھا ہے کنیکشن. تھوڑی بہت تو سائنس پڑھی ہوئی ہے ہم نے بچپن میں، اس کو بولتے ہیں انوالنٹری ایکشنز. جیسے اچانک سے سانپ آ جائے نا آپ کے سامنے، آپ ابھی سوچ دیکھو، دماغ تو تب کام کرتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو انالائز کرو، سوچو، اور اس میں کچھ فریکشن آف سیکنڈز ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ وہ بات آپ کے دماغ تک گئی، دماغ نے ایکشن لیا، دماغ نے پھر سگنل بھیجا آپ کے لمس کو، پھر لمس بھاگے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی میکانزم انسان کا رکھا ہے کہ انسان اگر اتنا سوچے گا اور اتنا کرے گا اتنی دیر میں تو خطرہ اس کو اچک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہے انسان کی. اگر ایک دم آپ چلو راستے میں سانپ آ جائے نا، ابھی دماغ کا کوئی کام نہیں، اسپائنل کارڈ ایکشن لے لے گی اور یہ خلق آپ پیچھے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا دماغ جو ہے یہ جب تک فیصلہ لے گا تب تک اس کا کام تمام ہو گیا ہوگا، تو اس کو ڈائریکٹ، اور وہ اسپائنل کارڈ کیا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے، وہ تمہارا دماغ کا بھی حکم نہیں مانتی ہے. ریفلیکس ایکشن جس کو کہتے ہیں، اب آیا دماغ میں وہ ورڈ. وہ یہاں ریفلیکس ایکشن ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے جیسے ہی وہ سانپ دیکھا تو وہ یخلق پلٹ گئے، یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو آواز ہوتی ہے یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ گھبرا نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے یہاں پیغمبر، چنندہ پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. میرے یہاں دیکھو کیا، جیسے میرے گھر میں کہا جا رہا ہے، میرے یہاں، انی میرے پاس، لا یخاف لدی المرسلون، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر ہاں گھبرانے کی ضرورت بھی ہے، اللہ تو ہے رحمان اور رحیم، مگر ان کے لیے نہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں. دیکھو کیا کمپریہنسو ڈیفینیشنز ہیں یار. ایک انسان یہ گردان کرتا رہے اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا رزلٹ شیطان کیا نکلوائے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا. کیا مطلب
کہ شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے، یا تو کبھی اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ بالکل اس کے سامنے بڑا ہیوج کر کے دکھاتا ہے، اللہ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے، لہٰذا تجھے ڈر کس بات کا، وہ تو تجھے بخش دے گا، وہ تجھے معاف کر دے گا، تو لہٰذا چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، کمیشنیں کھاؤ، عیاشیاں کرو، دنیا پرستی کرو، تو باقی یہ ہے عمرہ حج کر لینا اور پھر ٹکرے مار لینا رمضان میں 30 دن تراویح میں، تو بس تمہاری نیا پار، اللہ تو بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ تو وہ کیا انسان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سریع الحساب بھی ہے، جبکہ قرآن اس چیز کو کلیئر کرتا ہے۔ قرآن میں ایک ہی آیت ہے، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ کلی عبادی انی، کلی عبادی انی انا اللہ الغفور الرحیم، کہ اے نبی میرے ان بندوں کو سنا دو کہ بے شک میں یعنی اللہ تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ مگر تھوڑا آگے بھی اگلی آیت بھی دیکھو، وَإِنَّ عَذَابَهُ عَذَابٌ علیم، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لو میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت عذاب ہے۔ پھر جس وقت میں عذاب کرنے لگ جاؤں تو پھر وہ بہت سخت عذاب بھی ہے، مگر وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ من ظلم، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رحمان اور رحیم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ عذاب علیم دینے والا بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، عادل بھی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہر چیز کمپلیٹ کر کے رکھی، ایک ایک آیت کے اندر کوئی ایک الفاظ ایڈ کر دیا جس سے سارا میننگ کلیئر ہو جائے کمپریہنشن کے ساتھ، کوئی چیز پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما لے لا یخاف لدی المرسلون، میرے یہاں پیغمبر جو ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، مگر یہ ایبسلیوٹ رول نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں وہ ڈرے نہ۔ الا من ظلم، ہاں ڈرا وہی کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ مگر اب آگے آیت کنیکٹ کرو، یہ بھی مطلب ہے کہ ڈرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی امیجیٹلی توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کوئی اللہ تعالیٰ علی ٹپ جو ہے ان کے لیے ہر چیز معاف نہیں کی ہوئی ہے۔ الا من ظلم، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد انہوں نے اچھائی کی اور توبہ کی، فإنی غفور رحیم، تو ایسے انسانوں کے لیے میں غفور رحیم ہوں۔ تو دیکھیے ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر کتنی ڈیٹیلز ہیں، یہ کنٹیکٹ رسولوں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، پھر عام انسان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، آپ کس پہلو میں اس کو لے کے جاؤ گے، کس پہلو میں سمجھنے کی کوشش کرو گے، اسی اینگل سے یہ آیت آپ کو گائیڈنس دیتی ہے۔ پھر اس آیت کو اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کرو، نبی عبادی انی انا اللہ الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابَهُ عَذَابٌ علیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ تمہارا رب نہایت بخشنے والا، نہایت معاف کرنے والا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا عذاب بھی پھر بڑا سخت عذاب ہے اگر تم باز نہیں آتے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اور ظلمہ کی پھر بہت ڈیٹیلز قرآن میں آئی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، ان شرک لظلم عظیم، ظلم کے بنیادی مطلب یہ ہے کسی کا حق چھین کے کسی اور کو دینا، مخلوق میں کسی کا کچھ حق بنتا ہے تم اس کو نہیں دے رہے ہو، وہ بھی ظلم ہے۔ مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پوری کائنات کے پالن ہار کا تم نے حق چھینا ہوا ہے، اور تم اس کا مد مقابل اس کے ساتھ کمپیئر کسی نچلے درجے کی مخلوق کو کر رہے ہو۔ اللہ کا حق جس نے چھینا ہوگا اس سے بڑا ظالم کون؟ اور قرآن میں دوسری جگہ یہ فمن وہ جو اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن افترا علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاء، یا تو پھر جب حق اس کے پاس پہنچ جائے وہ اس کو بھی جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ ارے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے تلے سے نکال۔ کیا کہتے ہیں بازو کے تلے؟ گریبان سے نکال، ہاں؟ اور اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں لے کے جاؤ اور وہاں سے پھر باہر نکال۔ تو دیکھے گا وہ چمکتا ہوا روشن ہوگا، بنا کسی عیب کے، بنا کسی ڈیفیکٹ کے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی۔ یہ وہ معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف بھیجنے سے پہلے اللہ نے دے دیے، کہ جب وہ تجھ سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے، تو ان کو تو یہ دکھا۔ یہ ایسے معجزے ہیں جن کے سامنے کوئی بھی عقل مند انسان جس کے دل کے اندر کچھ بھی شرافت ہوگی اور کچھ بھی سچائی ہوگی، وہ عاجز ہو جائے گا، یعنی سرنڈر کر لے گا۔ اس کو یہ چیز محسوس ہو جائے گی کہ یہ جو ہے آیات، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ بس اللہ ہی دکھا سکتے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فی 9 آیات، یہ وہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، الی فرعون و قومہ، جو فرعون اور اس کی قوم کو دکھائی گئی۔ یہ 9 معجزوں میں سے 2 معجزے، ایک تو سانپ کا، یہ لاٹھی کا سانپ بننا، مردہ شے کا زندہ شے میں کنورٹ ہو جانا، اور یہ جو ہے ہاتھ کا چمکنا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، جا فرعون کی قوم کی طرف وہ نافرمان اور ہٹ درم ہو چکے ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، مگر ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف گئے اور وہاں ان کے سامنے یہ چیزیں بیان کی، ہماری آیتیں، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں فرعونیوں کے سامنے جب دکھائی گئی، قالوا ھذا سحر مبین، ان ظالموں نے یہی کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ وجحدوا بہا، انہوں نے موسیٰ کا انکار کیا، ان اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ واستيقنتها انفسهم، جبکہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز، ان کو یہ چیز محسوس اندر سے ہو گئی تھی۔ واستيقنتها کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، we should take this seriously۔ اندر سے یہ آواز دیکھو نا، کتنے سے بڑا کٹر ظالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ظالم اور مفسد اور کرپٹ کیوں نہ ہو، جب سچی چیز وہ دیکھ لے یا سچی بات وہ کہے، اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہ حق ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حق ہے نا، یہ میرے مفاد کے حساب سے نہیں ہے، میرے مفاد پہ ضرب لگے گی، تو لہٰذا سب سے بیسٹ اسکیپ وے ہے اسی کو جھٹلاؤ۔ وہی چیز یہاں پہ بھی ہے، وجحدوا بہا، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل گواہی دے چکے تھے۔ ان کے دل گواہی سے بیٹر اندر کی آواز آ گئی تھی کہ موسیٰ حق پہ ہے، یہ معجزے جو ہے یہ اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہی رب ہے، اور موسیٰ کے ذریعے سے یہ چیزیں دکھائی گئی۔ انفسہم، اندر سے ان کے دل یہ بات مان گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے انکار کیا، ظلمًا و علوا، ظلم کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر۔ علوا مطلب اپنے آپ کو وہ بلند پایا انسان سمجھا کرتے تھے کہ ہم ہیں اصلی سویلائزیشن، ہم ہیں اصلی لوگ زندگی گزارنے والے۔ اب یہ ہمیں بتائیں گے، یہ بنو اسرائیل کہ جو ہمارے غلام ہیں، انہی کا یہ فرد ہمیں بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو نشانی تھی اپنے وقت کے لیے، بڑی مؤثر نشانی تھی اس زمانے کے لیے،
اللہ خوب جانتا ہے کس زمانے میں کیا چیز مؤثر ہوگی، مگر وہ نشانی آج اگر لائی جائے، وہ لاٹھی اگر آج ہم لوگوں نے تو وہ چیز نہیں دیکھی، نہ تو اس جنریشن نے دیکھی، خالی کہانی سنی نا کان سے، تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے وہ ایک قصہ ہے، اصل میں معجزہ تھا وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ پاک اور بابرکت کتاب نازل ہوئی، یہ جس طریقے کا معجزہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ویسا ہی کرسٹل کلیئر معجزہ یہ آج ہے، کیونکہ یہ کانوں کے سننے کا ہی معجزہ ہے اور اس کے بعد انالائز کرنے کا معجزہ ہے۔ آج بھی بڑے سے بڑے جبار، متکبر، فرقہ پرست اور عیاش کے سامنے جب تم قرآن کی کوئی بھی آیت یا قرآن کا کوئی بھی مقصد پیش کرو نا، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے، دل کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہی ہے فطرت کی آواز، مگر وہ بھی اس کو دباتا ہے اور انکار کرتا ہے، اس کو ڈبل میننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کجیاں تلاش کرتا ہے، ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کس بنیاد پر؟ ظلم و علوا، ظلم اور تکبر کی بنیاد پر۔ دل سے گواہی آ گئی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے کافر کو بتاؤ کہ تم یہ کر رہے ہو، پرمیشور کا حکم یہ ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا۔ کون بیوقوف ہوگا اتنا اس صدی میں کہ جو یہ کہے گا کہ قرآن کا یہ پیغام بالکل عدل اور انصاف کی ایبسلوٹ شکل پیش نہیں کرتا، اور 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دینا جو آج کی انسانیت کو بھی کان سے پکڑ کے سیدھا راستہ دکھا دے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ کلام اللہ کا نہ ہو، پرمیشور کا، ایشور کا نہ ہو۔ تو مگر اپنے دنیائی سلسلے، اپنی سوسائٹی کے جھکڑ میں جکڑے ہوئے، ظلم اور تکبر کی بنیاد کے اوپر وہ انکار کر دیتے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو ذرا دیکھو کیا انجام ہوا پھر ایسے مفسدوں کا۔ اشارے اشارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، مشرکان مکہ کو بھی سنا دیا کہ فرعون کی قوم اور فرعون نے بھی ظلم اور تکبر کی بنیاد پر حق کو جھٹلایا۔ اب یہ محمد تمہارے سامنے یہ معجزہ لے کے آ رہا ہے، اگر تم نے بھی ظلم اور تکبر کی بنیاد پر اس حق کو جھٹلایا تو پھر دیکھ لو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ مفسدین، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے لاز کو، اللہ کے حکموں کو جھٹلائے، وہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے سے تم ڈائیورٹ ہوگے، اتنا زیادہ تم خود بھی ظلم کرو گے اور ظلم کو سپورٹ کرنے والے بھی بنو گے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تا قیام قیامت تمام مفسدوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ فرعون کی طرح تم بھی اپنے آپ کو بڑا شان و شوکت والا سمجھتے ہو۔ آج کیا ہے، آج تو جس کے پاس چھوٹا سا گھر بھی ہے وہ بھی چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے، پھر جس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کہنی۔ آج تو گھر گھر میں فرعون ہے، گھر گھر میں نمرود ہے۔ تو آج کو بھی ٹیکل کر رہا ہے قرآن، دیکھ لو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر کوئی لو لشکر فرعون کے کام نہیں آئے۔